جی میرے پیارے دوستو، پھر میں حاضر آ گیا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ امید ہے کہ آپ بھی اچھے ہوں گے، بخیر ہوں گے۔ آج ہم جانیں گے اللہ بے مثل ہے، بے مثال ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بے مثل ہے اور بے مثال ہے؟ جی میرے دوستو، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے مثل ہے، لیسا کمثلہ شیء، اس کی طرح کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی چیز ہی نہیں ہے، اس کی طرح کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی چیز کسی نہ کسی کی مثال ہوتی ہے، کسی نہ کسی کی طرح ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثل ہے، بے مثال ہے۔ اس نے اپنی طرح کسی کو پیدا ہی نہیں کیا، اور یہ ممکن بھی نہیں ہے، اور یہ ممکن بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرح کسی کو پیدا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ بے مثل ہے، بے مثال ہے۔ اس کا مطلب آپ سمجھ چکے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ چاند کی طرح ہوگا، اللہ سورج کی طرح خوبصورت ہوگا۔ ہم دنیا میں ایک دوسرے کی مثال تو دے سکتے ہیں کہ فلاں چاند کی طرح خوبصورت ہے، فلاں کا چہرہ جو ہے سورج کی طرح تابناک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہم ایک دوسرے کی مثال دے سکتے ہیں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاند کی طرح خوبصورت ہے، یا اللہ تعالیٰ جو ہے سورج کی طرح خوبصورت ہے۔ تو سب سے پہلی بات، خوبصورت کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ خوبصورت کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، لہٰذا اگر آپ لوگ کبھی استعمال کیے ہو تو احتراز کریں، بچیں اس سے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے خوبصورت کا لفظ نہیں، جمیل کا لفظ ہے۔ اللہ جمیل ہے، اللہ حسین و جمیل ہے۔ حسین، حسن اور یعنی حسین اور جمیل کا لفظ تو اس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، مگر خوبصورت کا لفظ اس کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ بے مثل بے مثال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہم مثال کے طور پر پیش کر کے لوگوں کو سمجھا سکے کہ اللہ اس طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں سے بے نیاز ہے، تمام چیزوں سے پاک ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس موقع پہ فرماتے ہیں کہ انسان کے خیالات بہت وسیع و عریض ہیں۔ انسان اپنے عقل کے دائرے میں بہت ساری ایسی چیزیں لے آتا ہے جس کو اس نے دیکھا بھی نہیں ہے۔ سوچ سوچ کر انسان جو ہے ذرا شکل بنا لیتا ہے، کچھ ملتا جلتا شکل دماغ میں انسان اپنے تصورات میں انسان بنا لیتا ہے۔ یہ انسان کی عقل کی خاصیت ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات اس طرح ہے کہ وہ کسی کی عقل میں آ ہی نہیں سکتا ہے، یعنی انسانی عقل اس کے تصویر کو اگر بنانا چاہے تو عاجز ہے، بنا ہی نہیں سکتی ہے اس کی تصویر کو۔ انسانی عقل اگر اس کی تصویر کو بنانا چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح ہوگا، نہیں، اللہ تعالیٰ چاند کی طرح ہوگا، نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے روشنی ہے تو اللہ تعالیٰ سورج کی طرح ہوگا۔ اس طریقے سے جتنے بھی خیالات آپ کے دماغ میں آتے ہیں، امام غزالی فرما رہے ہیں کہ جہاں تک انسان کی عقل کی رسائی ہے، انسان جو سوچ سکتا ہے، جس طرح کا تصویر اپنے دماغ میں اللہ تعالیٰ کے لیے بنا سکتا ہے، وہ خدا نہیں ہے۔ اور جو خدا ہے وہاں تک اس کی عقل پہنچ ہی نہیں سکتی ہے۔ جو خدا ہے وہاں تک اس کی عقل کی رسائی نہیں ہے، وہاں تک اس کی عقل پہنچ نہیں سکتی ہے، یعنی عاجز ہے اس کی عقل کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ذات و صفات تک پہنچ سکے۔ لہٰذا یہی مطلب ہے کہ اللہ بے مثل بے مثال ہے، یعنی ہماری جو عقل، چھوٹی سی جو ہماری عقل ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ صرف مثالی چیز ہی کو سمجھ سکتی ہے۔ بے مثال چیز سمجھنا اس کی عقل سے دور ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات بے مثل و بے مثال ہے۔ انسان کی عقل تو یہی سمجھ سکتی ہے جو زمین اور آسمان کے بیچ میں چیزیں موجود ہیں، وہی چیزیں انسان کی عقل سمجھ سکتی ہیں اور اسی کو جاننے کی کوشش کر سکتی ہیں۔ اور جو زمین و آسمان سے ماورا ہے، جو زمین و آسمان سے بھی بہت بالا تر ہے، جو انسانی عقل سے بالا تر ہے، تو انسان اس کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ تو میرے پیارے دوستو، یہی مطلب ہے کہ اللہ بے مثل اور بے مثال ہے۔ تو چونکہ شیطانی وساوس کبھی بند نہیں ہوتے، انسانوں کی عقلوں میں بار بار شیطان وسوسہ ڈالتے رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرح ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرح ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرح ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو میرے پیارے دوستو، وہاں لا حول پڑھیے اور کہیے لیسا کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بے مثل ہے اور بے مثال ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، بے مثل اور بے مثال کا معنی آپ نے سمجھ لیا، لیکن قرآن پاک میں ایسے کچھ الفاظ آئے ہیں جس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ اللہ کی کوئی مثال ہو، جیسے وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ،
ید اللہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ. تو میرے پیارے دوستو آسان تفہیم انداز میں یہ ہے کہ جو بھی وہاں پر ذکر ہے وہ اس کا معنی اصلی مراد نہیں ہے. جو ترجمے میں ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مراد نہیں ہے میرے دوستو. وہاں اللہ تعالیٰ کی مراد کچھ علماء نے جو کیا ہے ید اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی طاقت اللہ کی قدرت مراد ہے. وجہ اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات ہے. تو اس طرح کچھ ہمارے علماء نے تعویل کی ہے تو وہی وہاں مراد لیا جائے. وجہ اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا چہرہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات. ید اللہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں مراد ہے وہاں مراد کیا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت. اسی طریقے سے کچھ اور الفاظ آئے ہیں اللہ نور السماوات والارض اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. اب سوال تو پیدا ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بے مثل و بے مثال ہے تو جو بے مثل و بے مثال ہو وہ زمین و آسمان کا نور کیسے ہو سکتا ہے؟ جی ہاں میرے دوستو تو یہاں بھی کچھ ترجمہ اس طرح کر لیا جائے اللہ زمین و آسمان کو منور کرنے والا ہے. اللہ زمین و آسمان کا نور ہے مطلب اللہ زمین و آسمان کو منور کرنے والا ہے روشن کرنے والا ہے روشنی دینے والا ہے. تو اب اس معنی کے لحاظ سے بالکل صحیح ہو جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو روشن رکھتا ہے تابناک رکھتا ہے. زمین و آسمان اگر چمک رہے ہیں تو اس کی ہی دین ہے اس کے ہی نور کی دین ہے جس کی وجہ سے سورج چمک رہا ہے چاند چمک رہا ہے زمین و آسمان روشن ہے منور ہے. ٹھیک ہے میرے پیارے دوستو. تو مثال کے بارے میں یعنی اللہ تعالیٰ بے مثل و بے مثال ہے اس کے تعلق سے ممکن ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے. پھر بھی اگر کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو اپنے دماغ میں نہ رکھیے گا ضرور پوچھیے گا کیونکہ یہ علم ہے اور علم کو حاصل کرنا آپ پر فرض ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ علم کو حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر کی منزل تک. لہٰذا آپ پر فرض ہے کہ اگر کوئی سوال نہ سمجھ میں آ رہا ہو کوئی مسئلہ آپ نہ سمجھ پا رہے ہوں تو اپنے قریب کے علماء کرام سے رابطہ کریں. آپ ہم سے بھی پوچھ سکتے ہیں اگر پوچھنا چاہیں تو. ٹھیک ہے. اب اپنے دوست احمد